نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت جس ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے ذوق قرآن، اور ذوق قرآن کا جو پہلو ہے اس کا پہلو عقیدہ آخرت ہے۔ آپ لاکھوں جہتوں سے قرآن کریم کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں ذوق قرآن کے لیے، اس کے لاکھوں اسالیب ہیں، اور ان میں سے جو اس وقت جس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ آخرت۔ اور جہاں تک عقیدہ آخرت کا تعلق ہے وہ بھی ایک یونیورس ہے، اس کے اندر بھی لخوخا پہلو ہیں، ان میں سے بھی ایک خاص جہت، سمت، پہلو اور ایک خاص فکر جو اس کے اندر ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ جب عقیدہ آخرت کی بات ہوتی ہے تو عمومی طور پر عموماً وہ یہ اس کا پہلو ہوتا ہے کہ ہمیں عقیدہ آخرت کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ ہوگا، کیا جواب دیا جائے گا، اعمال صالحہ کی ترغیب ہوتی ہے، برائیوں سے بچنے کی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، ترغیب و ترہیب اس کے اندر پہلو ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس وقت جو میرے سامنے موضوع ہے جس کے اوپر میں پورا زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن آیات میں عقیدہ آخرت بیان ہوا ہے ان آیات کو اس جہت سے تلاوت کرنا، پڑھنا، سوچنا، غور و فکر کرنا کہ ان آیات کے انڈر لائن، بین السطور، تحت السطور، اس کے اندر نزول قرآن کے وقت کہ جو لوگوں کے عقائد و نظریات تھے، اس وقت کا جو معاشرے کا ماحول تھا اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ میری پریورٹی ہے اس ٹاپک کے اندر۔ اور پھر ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اس وقت کی کمیونٹی کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، ان پر ایمان لاؤ کہ یہ میرے رسول ہیں، اور جو عقائد، جو شان اور عظمت میری یہ بتا رہے ہیں اس کو سن کر میری ذات پر ایمان لاؤ۔ مشرک اللہ کا منکر نہیں ہوتا، دہریے تو ہمارے قریب زمانے کی پیداوار ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں، اب تو وہ ڈاؤن ہو رہے ہیں، اگنوسٹک بن رہے ہیں۔ تو مشرک اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا وہ منکر نہیں ہوتا۔ تو پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وجود باری تعالیٰ کے ہی سرے سے منکر تھے اور ان کو کہا جا رہا ہے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ان کا یہ تو تھا کہ اللہ ہے، اس کے ساتھ جو انہوں نے غلط عقائد گھڑ لیے تھے شان باری تعالیٰ کے بارے میں، ان کی اصلاح مقصود تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کی اصلاح فرمائی۔ اب میں کئی سالوں سے اس کے اوپر اس عقیدے کو اس انداز سے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں سے الحمدللہ بہت سے لوگ تو اس بات کو جانتے ہیں، اور بعض لوگ جن کو اس بات سے واسطہ نہیں پڑا،
یا وہ اس بات سے آگاہ نہیں ہے، وہ اس بات پر غور فکر کر رہے، کبھی سوچتے ہوں گے کہ اتنا بیان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں پھر اپنے الفاظ کے اندر جو حدیث مصطفیٰ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی شان کو جو بیان فرمایا، بس وہ شان ہے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہاں وہ شان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے ایز اے مسلمان، پر نزول قرآن کے وقت جو معاشرہ تھا، جو لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اور ان کو جب کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم وجود باری تعالیٰ کے کب منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، وجود کو تو وہ مانتے تھے۔ اس وقت کے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کے علم کو کمپریہنسولی نہیں مانتے تھے، اللہ کے علم کو ناقص مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ناقص مانتے تھے، نعوذ باللہ، اور پھر اپنے ذام میں انہوں نے اللہ پر رحم کھایا، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ان لوگوں نے۔ تو یوں کیا کہ نہیں وہ تنے تنہا یہ سارے کام نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ پارٹنر ہیں، اس کے کچھ شریک ہیں، اور وہ بھی کوئی غیر شریک نہیں ہے، وہ اس کے اپنے گھر کے افراد ہیں، اس کی بیویاں ہیں، اس کی لا تعداد میں بیٹیاں ہیں، اور کچھ اس کے بیٹے ہیں، اور ان کا ظہور چاند ستاروں میں ہوتا ہے، جنات کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو وہ ایک کنبہ ہے، اور وہ کنبہ مل کر ایک کام کر رہا ہے، ورنہ تنے تنہا اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے، اور پھر اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ سارا کنبہ مل کر تو جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تنے تنہا اللہ نہیں۔ اب ان کفار و مشرکین کیا جو یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں تھا، تو اس کا معنی تو یہ تھا کہ گویا انہوں نے اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے، اللہ پر وہ ایمان ہی نہیں لائے۔ اب قرآن میں جو اللہ کے وجود کو ماننے والے ہیں، جب بار بار ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، بلکہ قیامت کے دن کا جب بیان آتا ہے تو وہاں پر جو ان کی سزاؤں کا ذکر ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤمن باللہ العظیم، لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور شان ہے کہ وہ تنے تنہا بنانے والا، مینٹین کرنے والا، اس کو وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو حضور یہ بات ان کو بتا رہے تھے کہ اللہ کی یہ شان ہے۔ یہ تھا اس کا پہلو اس دنیا کے اعتبار سے۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ جو میں نے آیت پڑھی ہے مالک یوم الدین، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق رکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ مالک یوم الدین قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، اور وہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے۔ یوم الدین دوسری جگہ پر آیا ہے، دین مختلف جگہ پر آیا ہے، پر مالک یوم الدین یہ فاتحہ میں آیا ہے۔ اب یہ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، تو وہ یہ کہ ایک دن آئے گا، یعنی یہ مالک یوم الدین ایک نیا لفظ تھا عربوں کے لیے اس معنی کے اعتبار سے۔ یہ نہیں کہ وہ ملک کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، یوم کا لفظ عربی میں نہیں تھا، دین کا لفظ عربی میں نہیں تھا، وہ تو ان کے دواوین میں، اشعار میں یہ الفاظ تو تھے، ان کی لغتوں میں ان کا استعمال بھی تھا، پر مالک یوم الدین قیامت کے بارے میں اس اسلوب اور سٹائل سے اللہ کی شان بیان ہو، یہ نہ ان کی اشعار میں تھا، نہ ان کی لغت میں تھا۔ لغت سے میری مراد لسان العرب نہیں ہے، جوہری نہیں ہے، قاموس نہیں ہے، فیروز آبادی کی نہیں ہے، زبیدی کی نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ جو ان کی اس وقت لغت تھی، وہ کیا لغت تھی اس پر کسی وقت میں آگے چل کر بات کروں گا، وہ موضوع نہیں ہے اس وقت۔ مالک یوم الدین خاص اسلوب سے ایک نئی
بات آئی تھی۔ اس مالک یوم الدین کے آنے سے پہلے یہ مسئلہ ڈسکس ہو چکا تھا، جو اس سے پہلی صورتیں آئی ہیں، خواہ وہ مختصر صورتیں تھیں مگر ان میں یہ مسئلہ ڈسکس ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا۔ کیسے برپا کرے گا قیامت؟ اس کے لیے پھر مختلف الفاظ آئے ہیں کہ پہلے تو ہر چیز ختم کے بعد دوبارہ اس کو بنانا، پھر جمع کرنا اور ان کو اکٹھا کرنا، اور وہ پھیل جائیں گے میدان محشر کے اندر، اسی کو حشر نشر کہتے ہیں، اور قیامت یکدم وہ اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، میدان میں آ جائیں گے، وہاں پر وہ ہوں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہے۔ اب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی یا سمجھنا چاہتے نہیں تھے، کیونکہ جب ہم اس بات کو قرآن میں پڑھتے ہیں تو فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد ان کے پیدا فرمائی تھی کہ جب میرا حبیب تمہیں یہ بتائے گا اور وہ تمہیں ہلائے گا اور تمہاری اس قابلیت جو تمہارے ذہنوں کے اندر میں نے سمع و بصر فؤاد کی صورت میں رکھی ہے، اس کو وہ تھوڑا شیک کرے گا اور وہ ایکٹیو کرے گا، تو تمہاری وہ اندر سے جو کیفیت ہے وہ اسے ناممکن نہیں سمجھے گی، وہ سمجھ لے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا اور ہونی چاہیے، اس کے ریزن ہیں ضرورت آف قیامت۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں پچھلے پروگراموں میں ضرورت آف قیامت پر گفتگو کر چکا ہوں۔ اب میں اپنی صفائی اور ریزن دے رہا ہوں کہ اس پروگرام کو میں اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، اور وہ طبقہ ایسا ہے کہ جو ان کے پاس ورکرز بہت ہیں، ان کے پاس ان کی ایک مشنری بھی ہے، ورکرز بھی ہیں، سپورٹ بھی ہے، اور پروپیگنڈا مشینری تو حد ہو گئی، وہ بھی ہے۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن کا جب نزول ہوا تھا تو اس قرآن کے نزول کے وقت جو عرب میں لوگ تھے یا عرب کے باہر جو لوگ تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ناقص مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ناقص مانتے تھے، یا وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت لا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ زندہ کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اکیلا حساب نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے، نہیں 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 نہیں، وہ بڑے جس کو کہتے ہیں نا ڈریم بوائز تھے، وہ تو بڑے اچھے بچے تھے، نہیں نہیں وہ بالکل مانتے تھے اللہ کو، وہ ہاں اللہ کو اس حد تک مانتے تھے کہ اللہ کا وجود ہے، لیکن تنے تنا اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس کی قدرت اور علم کو نہیں مانتے تھے۔ وما یؤمنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، تم میں سے تم نے اللہ کو کیا مانا ہے، تمہارا اللہ پر کیا ایمان ہے کہ تم نے اسے تنہا تو نہیں مانا، تم نے تو اس کے معین و مددگار بنا دیے ہیں، تم نے تو اس کو کمزور مانا ہے، اور تم نے اس کے علم کو کمزور مانا، تم نے اس کی قدرت کو کمزور مانا، وہ قیامت لا نہیں سکتا، تم نے یہ مانا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو گویا تم نے تو اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اب قرآن جب اس ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہے تو وہ عرب اور سراؤنڈنگ عرب اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر میں نے مفسرین کے چند حوالے مل گئے تھے، وہ میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کر دیے تھے مختلف تفاسیر سے، تاکہ وہ ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ شاید یہ کوئی بالکل نیا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، 1400 سال کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں آیا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، اس انداز سے اس کے اوپر ڈسکس پریزنٹ نہیں کی گئی، یہ پہلو سامنے نہیں لایا گیا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔
اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں والا ان سالتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ کے اوپر بہت سے لوگوں کو ایک عدم توجہ ہو گئی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حقیقی معنی میں آیا ہے، یہ ان کے عقائد کی تشریح و توضیح ہے اس آیت کے اندر، پر وہ تشریح و توضیح نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی فطرت کو خطاب کیا گیا ہے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ غور و فکر کریں تو وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے لَيَقُولُنَّ اللہ. یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا. تو چونکہ وہ جو ورکرز جن کے پاس بہت زیادہ ہیں، سورسز جن کے پاس بہت زیادہ ہیں، اور وہ علم 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 کا انہوں نے ایک جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، وہ اس اعتبار سے ان کفار و مشرکین کی پیسے دے کر وقت دے کر سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ مشرک عقیدہ آخرت کے منکر نہیں تھے، وہ فوت شدہ کو بھی مانتے تھے. اب میں تھوڑی سی بات کھول رہا ہوں، کھولوں گا نہیں پوری. یعنی وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ فوت شدہ لوگوں کو مانتے تھے، برزخ کی زندگی کو بھی مانتے تھے، اور وہ قیامت کو بھی مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی اور اللہ لا سکتا ہے. یعنی اللہ کی علم اور قدرت کے بارے میں ان کا عقیدہ بالکل ٹھیک تھا. مگر جب میں چند آیات اب پڑھوں گا، وہ مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن میں یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. ان الفاظ میں ایک لفظ دین کا بھی ہے، اور دین جو ہے اس کو جب ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو یہ مختلف معنی میں آیا ہے، مگر ان میں ایک عظیم معنی جو ہے جس کے یوں سمجھیں کہ گرد باقی کے معنی طواف کرتے ہیں، گھومتے ہیں، وہ ہے قیامت کا دن. اور اس کے ساتھ جب مالک اور یوم اور دین کے ساتھ مالک یوم آ گیا تو اس نے پھر اس کو کلیئر کر دیا. چونکہ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے تھے، جب ان کو کہا گیا نا کہ قیامت ہوگی تو انہوں نے کہا اگر ہوئی بھی تو سو واٹ، وہاں ہمارے خدا ہوں گے. پہلی بات تو ہے ہی نہیں. اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات فرمائی گئی مالک یوم الدین، نہیں، وہاں کسی اور کی خدائی چلنے والی نہیں ہے. اس پر میں اگلے پروگرام میں یہ الفاظ، چند الفاظ ہیں، ان پر گفتگو کرنے کے بعد جو شفیع کا لفظ ہے قرآن میں آیا، شفاعت کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، اس کے اوپر میں آگے چل کر گفتگو کروں گا. تو یہ مالک یوم الدین کا اس کے ساتھ اصل میں بڑا گہرا تعلق ہے. تو میں نے نوٹ تو پورا لگایا تھا کہ میں اس کو بیان کروں گا، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، یہ وہاں پر جو اگلا پروگرام آ رہا ہے نا، اس پر انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی یہ اس کا زیادہ مناسب اور موزوں موقع ہوگا. اب دین کا لفظ جو آیا ہے قرآن کریم کے اندر، یہ دین سے ہے، اور دین کہتے ہیں قرض کو، اور اس کے نیچے زیر ڈال دیں تو وہ دین بن جاتا ہے، اور زبر ڈال دیں تو وہ قرض بن جاتا ہے. تو اب میں وہ لسان العرب کھول کے نہیں بیٹھنا آپ کے سامنے، یا زبیدی کی تاج العروض کھول کے نہیں، جوہری کی نہیں بیٹھنا، یا فیروز آبادی کی. صرف اشارہ میں نے کرنا ہے ایک، وہ یہ کہ ہم قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں بینکوں میں. اب وہ کوئی حلال حرام سود کا مسئلہ میں ڈسکس نہیں کر رہا، کہیں اور بات کسی اور طرف نہ چلی جائے. یا لوگ جاتے ہیں، جب وہ بینک کے پاس لون کے لیے جاتے ہیں تو بینک والوں کی کچھ کنڈیشن، کچھ شرائط ہوتی ہیں. وہ ہمارے سامنے ایک فارم رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سائن اٹ. اب ساری شرطیں بینک والوں کی ہوتی ہیں. یا پرانے زمانے میں جب بینک نہیں ہوتے تھے تو لوگ کسی کو قرضہ دیتے تھے تو وہ بھی کوئی شرائط اپنے منافع کے لیے رکھتے تھے، اور وہ ان کی شرائط ہوتی تھی، اور کہتے تھے یہ کنڈیشنز ہیں. اور لینے والا جو ہے وہ کہتا تھا ٹھیک ہے. اس کو اس کی بات ماننی پڑتی تھی. کیوں ماننی پڑتی تھی؟ اس لیے کہ وہ راغب نے بڑا اچھا اس کے اوپر ایک کامنٹس دیا ہے کہ چونکہ اس کے اوپر ایک بوجھ سا ہے،
اور وہ بوجھ سا محسوس کر رہا ہے، اس لیے اس کے اندر اطاعت کا معنی بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر ماننے کا معنی بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر لوگ قانون کا معنی بھی آ جاتا ہے۔ تو وہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ قوانین وہ قرضہ دینے والے نہیں بنائے ہیں نا، کنڈیشن اسی نے بنائی ہے نا، تو اب وہ جو قرضہ لینے والا اس کو ماننا بھی پڑے گا، تو اس کے اندر اطاعت کا معنی بھی آ جاتا ہے، اور اس کے اندر حکومت کا معنی بھی آ جائے گا، بڑی حکومت نہیں، چھوٹی حکومت کے لیے، کہ ہاں اس نے جو چاہا کیا۔ اس طرح سے یہ لفظ شریعت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور دین اسلام کے مترادف کے طور پر بھی قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اور کبھی وہ اکٹھا بھی آتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور کبھی وہ بقرہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بقرہ کے اندر جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں پر اسلام اور پھر دین، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جس خالق کائنات نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بنایا ہے، اور تمہارے لیے جو تمہیں ضرورت کی چیزیں چاہیے تھیں وہ تمہیں مہیا فرمائی ہیں، اور اپنے ہونے کے، اپنی قدرت کے، اپنے علم کے دلائل تمہارے سامنے اتنے رکھ دیے ہیں کہ تم اپنے اندر جھانکو تو اس کی قدرت تمہیں نظر آئے گی، آسمان کی طرف دیکھو تو اس کا علم و قدرت تمہیں نظر آئے گا، اور اگر زمین کی طرف دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا۔ تو جیسے وہ قرضہ دینے والا بندہ، اس میں تو ذرا نیگیٹیوٹی جاتی ہے، قرضہ دینے والا بندہ وہ کہتا ہے نا کہ یہ کنڈیشن، تو لینے والا مجبور ہو جاتا ہے، وہ نیگیٹو میں ہے، اور یہ پازیٹو میں ہے کہ بندہ جب اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو اپنے رب کی بات کو ماننے، اس پر ایمان لانے کے سوا چارہ ہی نہیں رہتا۔ میری جب بات ہوتی تھی کہہ لیں ماضی میں، اب کبھی کبھار کو موقع آتا ہے گنوسٹک کے ساتھ، ایتھیسٹ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا یا اس کا وجود، تو جو قرآن جس سٹائل سے بیان کرتا ہے نا، وہ اگر بندہ ایتھیسٹ میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے ہو یا کر رہی ہو تو اس کو کم از کم اگنوسٹک تو ہونا پڑے گا، کہ ذرا سٹیپ نیچے آ جائے گا، آئی ایم ناٹ اے شیور، یعنی دلائل ایسے ہیں، دلائل کے ذریعے سے، زبردستی نہیں، روب ڈال کے نہیں، اونچی آواز کر کے نہیں، ریڈ آنکھیں نکال کر نہیں، ایک بہت بڑی تھریٹ دے کے نہیں، دلیل کے ساتھ۔ تو قرآن نے دلیل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ اللہ، اب وہ جب دلیل سنتا ہے بندہ، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے نا، اس کے علم کو، اس کی قدرت کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں ان پر وہ ایمان لاتا ہے کہ کتنی صحیح کمال کی بات کر رہے ہیں، یہ واقعی اللہ کے نمائندے ہیں، اور پھر اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ قیامت برپا کرے گا۔ جب وہ ان باتوں کو اس اینگل سے دیکھتا ہے تو اس کے پاس انکار کا چارہ نہیں رہتا۔ جب اس کے پاس انکار کا چارہ نہیں رہتا تو وہ خدا کی حکومت کو بھی مانتا ہے، خدا کے اقتدار کو بھی مانتا ہے، خدا کی سلطنت کو بھی مانتا ہے، اس کے ملک کو، اس کی ملکوت کو جب وہ مانتا ہے تو قرآن میں اسے دین فرمایا گیا ہے، اور پھر جو اس کے ریوارڈ کا دن ہوگا، جو اجر کا دن ہوگا، اسے بھی دین فرمایا گیا ہے، قیامت کو بھی اسے دین فرمایا گیا ہے۔ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، یہ 3 صفحوں کے اوپر میں نے لکھی تھی، نوٹ لگائے ہیں، لیکن وہ تو میں آیات تو پھر وہ